اگر پوچھے کہ کس رات میں نازل ہوا تو وہ بتلاتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اگر پوچھے کہ کدھر نازل ہوا تو وہ بتلاتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے۔ اگر پوچھے کہ تجھے لے کر کون آیا تو وہ بتلاتا ہے قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ، کہہ دو کہ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر آئے ہیں۔ اگر پوچھے کہ جبرائیل کون ہے تو وہ بتلاتا ہے ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، بڑی قوت والا، صاحب عرش کے نزدیک مرتبے والا، جس کا کہا مانا گیا اور اس کے علاوہ وہ امانت دار بھی ہے۔ اگر پوچھے کہ کس کی طرف سے نازل ہوا تو وہ بتلاتا ہے تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ نازل کرتا ہے شفیق مہربان کی طرف سے۔ اگر پوچھے کہ کس زبان میں نازل ہوا تو وہ بتلاتا ہے بلسان عربی مبین، کھول کر بیان کرنے والی عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اگر پوچھے کہ تیرا مقصد نزول کیا ہے تو وہ جواب دیتا ہے ھدی للناس، میں تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوں۔ عزیزان محترم، قرآن کا تعارف قرآن کی زبانی تو آپ سن چکے ہیں۔ آئیے میں اب آپ کو اس ذات مقدس کے چند ارشادات بھی سنا دوں جس عظیم ذات پر یہ قرآن کریم نازل ہوا، وہ قرآن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اس کلام کی وجہ سے رب کریم بعض لوگوں کو رفعت اور عظمت عطا فرماتے ہیں اور بعض لوگوں کو پستیوں اور ذلتوں میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو سچے دل سے قرآن پر ایمان لائے، اسے سمجھ کر پڑھا اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس پر عمل کیا، انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بلندیاں عطا کی کہ آج تک زمین و آسمان میں ان کی بلندیوں کے چرچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی عظمت عطا کی کہ عظمتوں اور وجاہتوں کے بڑے بڑے مدعی ان کے پاؤں کی ٹھوکر بنے۔ انہوں نے تاج کسریٰ اور تخت قیصر اپنے پاؤں تلے رون ڈالا۔ وہ عرب کے بدو تھے، صحرا کے بازی تھے، اونٹوں کے چرواہے تھے، بھیڑوں کے گلہبان تھے، علم و حکمت سے خالی تھے، دنیا کی نظروں میں حقیر اور ذلیل تھے، مگر جب انہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا تو زمانے کے امام بن گئے، قوموں کے پیشوا بن گئے، قسمت کے دھنی بن گئے، اخلاق کے غنی بن گئے۔ دنیا حیران تھی کہ یہ جنگلی کیا سے کیا بن گئے، اور ہم نے قرآن کو چھوڑا تو پستیاں ہمارا مقدر بن گئی، ذلت و رسوائی ہمارا نصیب ٹھہری۔ کفار ہماری ذلت پر بھپتیاں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہودی ہم پر ظلم ڈھاتے ہیں، رافضی ہمارے آقا کے جانسار غلاموں کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ ہم بلند چوٹیوں سے پستیوں میں کیوں گرے؟ ہم عزت و تحریم کے تخت و تاج سے کیوں محروم ہوئے؟ جدید تہذیب و تمدن کے کیوں ہم دل دادا ہیں؟ ہم اب تک سیاسی اور معاشی غلامی میں مبتلا کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اسے خوبصورت غلافوں میں بند کر اسے الماریوں کی زینت بنا دی، ہم نے اسے مردوں کا کلام بنا دیا، اور جن کا ہم نام لیتے ہیں کہاں وہ اور کہاں ہم۔ ان کی زبانیں تو قرآن کی تلاوت سے تر و تازہ رہتی تھی، ان کی آنکھیں قرآن کی زیارت سے ٹھنڈی ہوتی تھی، ان کے کان قرآن کی حلاوت سے شیرینی محسوس کرتے تھے۔ قرآن ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، قرآن ان کی شان تھا، قرآن ان کا وقار تھا۔ ان کی بچوں کی زبانیں سب سے پہلے قرآن سے آشنا ہوتی، ان کی بچوں کی مائیں انہیں قرآن کی لوریاں سناتی۔ مگر آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہارمونیم اور سارنگیاں ہیں، ان کی زبانوں پر فحش گانے کے بول ہے، ان کی آنکھوں کو عریانیت سے ٹھنڈک ملتی ہے، ان کے کان مشرقی اور مغربی موسیقی میں حلاوت محسوس کرتے ہیں، فلمیں ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ہمارے بچوں کی زبانیں سب سے پہلے گانوں اور گالیوں سے آشنا ہوتی ہے۔ ہمارے بچوں کی مائیں اپنے بچوں کو کلمے اور دعائیں سکھانے کی بجائے ڈسکو ڈانس سکھانے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ لیکن جن بزرگوں کی طرف ہماری نسبت ہے وہ دنیا کی عیش پرستی اور لہو و لعب سے تو متاثر نہیں ہوتے تھے، لیکن کلام اللہ سے خوب متاثر ہوتے تھے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر،
اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑا انقلاب برپا کر سکتے ہیں اور اپنی کھوئی ہوئی عزت اور وقار بحال کر سکتے ہیں. قرآن کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ حامل قرآن اور حافظ قرآن کو فائر پروف بنا دیتا ہے. اسے جہنم کی آگ اثر نہیں کر سکتی. مسلمانوں، قرآن مقدس کو نازل کرنے والے کی قسم، جس معاشرے میں قرآن کی حکمرانی ہوگی وہ معاشرہ بے مثال ہوگا. جس ملک میں قرآن کا نظام ہوگا وہ ملک بے مثال ہوگا. اگر تم بھی بے مثال بننا چاہتے ہو تو قرآن کو اپنا لو، اسے اپنے سینے سے لگا لو، روحوں کو چمکا لو. للہ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور حفظ کرنے کے لیے کچھ وقت نکالیے. ہر محلہ، ہر مسجد میں درس قرآن کے حلقے قائم کیجیے. اپنے واعظوں اور خطیبوں کو مجبور کیجیے کہ وہ آپ کو بے بنیاد کہانیاں سنانے کی بجائے آپ کو قرآن اور سنت سنائے اور